جناب دی سماعتاں دے حوالے کراں گا۔ اس کا عنوان ہے لفظ نبی کی روشنی میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعائے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ مقدس، اللہ رب العالمین حق بولنے، حق پہ عمل کرنے اور سان سب نو حق پہ ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ صراحتاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان فرمایا۔ اشارتاً تے سارا قرآن مصطفیٰ دی نات ہے، صراحتاً کئی مقامات پہ اپنے محبوب دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ مشہور آیت کریمہ ہے، ارشاد ربانی یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر۔ اس آیت کریمہ دے اگر پہلے لفظ نبی تے غور کریے، اکثر مترجمین حضرات نے یعنی جنہاں قرآن دا ترجمہ کیتا ہے، انہوں نے لفظ نبی دا معنی نبی ہی کر چھڑیا، اے نبی۔ حالانکہ اہل لغت نے لفظ نبی دے 8 معنی نقل فرمائے۔ لفظ نبی دے 2 مادہ ہیں، ایک نابا ون نون با اور واو، ایک ہے نابا اون نون با اور حمزہ۔ اگر اسی لفظ نبی دا مادہ نابا ون لئیے، نون با اور واو، لفظ نبی دا معنی بنتا ہے رفعت، بلندی۔ یا ایھا النبی دا معنی کی بنسی ہے بلند شان والے نبی، اے بلند نظام والے نبی، اے بلند قامت والے نبی۔ دوستو جو لفظ نبی دا معنی بلندی ہے، ذہن چ ایک سوال تے پیدا ہوئے گا کہ ساڈے پاک نبی دا قد مبارک کتنا بلند ہے۔ تو بحیثیت طالب علم میں سیرت دی کتاباں دی ورق گردانی کی تھی۔ سیرت نگاراں نے میرے محبوب دی ہر چیز دی مقدار نو بیان فرمایا ہے۔ سیرت نگار اگر لکھن تے آئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زلفاں دے والاں دی تعداد کتنی ہے؟ 14,200 تو زائد بال مبارک سیرت نگارہ نے لکھے۔ اگر میں سیرت نگارہ نو ویکھیا مدنی کریم سرکار دی ریش مبارک یعنی داڑھی شریف دے اندر سفید بال کتنے؟ 17 یا 18 مقدار سیرت نگارہ نے بیان فرمائی۔ سیرت نگارہ نے محبوب دی ہر چیز دی مقدار نو بیان فرمایا، حتیٰ کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارک تو باہر قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندے سن، سیرت نگار اس سفر دی پامائش کردے نظر آ رہے ہیں۔ ایک پاسے دا 2.5 میل دا سفر سیرت نگارہ نے لکھیا ہے، یعنی اپنے حجرے تو حضور جتھے باہر قضائے حاجت واسطے جاندے سن 2.5 میل دور جاندے سن۔ میں سیرت نگارہ نو عرض کیتی تساں محبوب دی ہر چیز دی مقدار نو بیان کیتا ہے،
اج میرا ایک مسئلہ حل کر دیو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک کتنا بلند ہے، تو سیرت نگاراں دا قلم رک گیا، محدثین دا علم جواب دے گیا، مفکرین دی فکر نے گھٹنے ٹیک دیتے، تو آخر کار میں مصطفیٰ دے صحابہ دے دروازے تے دستک دیتی، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ مدعا کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں جڑے دن رات سفر حضر دے اندر، مسجد میدان دے اندر محبوب دے نال رہے۔ صحابہ کرام نو پوچھیا سونیا تساں ہما وقت اپنی زندگی دا اکثر و بیشتر حصہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت صحبت دے اندر گزاریا ہے، سانو انہاں تے دسو حضور دا قد مبارک کتنا بلند سی؟ تو صحابہ کرام وچوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5575 احادیث دا راوی بولیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے دنیا والوں میں تے بس اتنا جاننا، جدو آمنہ دے لال دے نال کو بڑے قد والا بندہ چلدا ہے حضور دا قد اس کو بلند ہو جاندا ہے، جدو گوشت بڑے والا آ جاندا ہے محبوب دا قد مبارک اس کو بلند ہو جاندا ہے، جدو گوشت بڑے والا آ جاوے حضور دا قد مبارک اس کو بلند ہو جاندا ہے۔ عرض کیتی مولا راز کیے؟ فرمایا میں پسند نہیں کرتا کوئی یہ کہہ دے دے فلاں کا قد میرے حبیب کو بڑھ گیا، ارے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہو۔ ذہن چ ایک سوال تے آئے گا کہ بندے دا قد زیادہ تو زیادہ 6 فٹ 2 سی، 7 تو سی، 8 تو سی، اس تو زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام وچوں سب تو وڈا قد حضرت عمر دا۔ سیرت دیاں کتاباں وچ آندا ہے اونٹ دی اتلی کوہان اتے اگر زخم ہو جاندا سی کہ حضرت عمر دے تے مرہم لاونی ہوندی سی، اتوں نیو کے تھلے ہوندے سی۔ اللہ اپنے محبوب دے شیر نو ایڈا قد عطا کیتا، لیکن جدو عمر بھی حضور نال چلدا ہے مصطفیٰ دا قد مبارک انہاں تو بھی بلند ہو۔ حضرت علی دا قد مبارک چھوٹا سی۔ ایک بڑی عجیب لطیفے دی گل ہے، حضرت ابوبکر صدیق سجے پاسے سن، کھبے پاسے حضرت عمر سن، درمیان حضرت علی سن، کیونکہ آپ دا قد چھوٹا سی، دونوں دا قد بڑا سی۔ حضرت عمر بطور مزاح جی میں یار نال کر دیں مذاق کرنے حضرت علی نے فرمایا علی تو ساڈے دوواں وچ جی میں لنا دے وچ نون دا نقطہ ہوندا ہے، لنا لفظ ہے نا، لام اگے نون پھر اگو ڈنڈا کھچیا ہے الف دا۔ حضرت عمر فرمایا بھی تو ساڈے دوواں وچ جی میں لنا دی نون دا نقطہ ہوندا ہے، اگوں بھی باب مدینہ تو العلم سن، آپ نے فرمایا لانا عمر جی لنا دی نون دا نقطہ کٹ دیو نا پیچھے لا رہ جاندا ہے، او دا مطلب ہے کچھ نہیں، او دا مطلب ہے کچھ نہیں۔ تو عزیزانے گرامی حضرت فاروق اعظم بھی جدو حضور نال چل رہے سن آپ دا قد مبارک عمر پاک کو بھی بڑا ہو جاتا۔ ہن 7-8 فٹ تو اگے قد کتنے جانا ہے؟ چلو باب مدینہ العلم مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سرکار دی بارگاہ وچ چلنے حضور تساں دسو امام الانبیاء دا قد مبارک کتنا بلند ہے؟ مولا کائنات فرماندے دنیا والے میں تو بس اتنا جاننا، جدو آمنہ دے لال نے کعبے نو فتح کیتا جڑے بت بلندی تے موجود سن، حضور فرماندے علی میرے کندھے تے سوار ہو جا، انہاں بتاں نو زمین تے گرا دے۔ آپ فرماندے میں حضور دے کندھے تے سوار ہو کے بت گرا رہا۔ مدنی سرکار نے پوچھا علی یہ دس تیرے ہاتھ دی بلندی کتھوں تک پہنچی؟
کیا حضور نو نہیں پتا علی تے میرے کندھے تے موجود ہے؟ پھر پوچھتے پہن علی دس تیرے حق دی بلندی کتھوں تک پہنچی؟ مولا کائنات عرض کرتے لجپالا اگر پوچھنا چاہتے ہو علی کائنات نو دسنا چاہتا ہے بظاہر تواڈے کندھے تے موجود ہاں، اگر حکم دیو تے عرش نو پائے تو پکڑ کے زمین پہ سڑ سکتا ہے۔ جس علی دا قدم نبوت دے کندھے تے آوے اس علی دی بلندی دا مقام ہے ہاتھ عرش تک پہنچ جاوے، خود مصطفیٰ دی بلندی دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو دوستو آؤ میں دنیا نو دعوت فکر دینا چاہنا، جدو ساری کائنات رل کے میرے نبی دے قد مبارک دی بلندی دا اندازہ نہ کر سکی، وہ سونے دے مقام دی بلندی دا اندازہ کی کر سکی، تو پھر اتھے ہی وہ کہنا پہندا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ لفظ نبی دا پہلا معنی دسیا سی رفعت، بلندی۔ یا ایوہ النبی دا معنی کی بن سی اے بلند شان والے نبی، اے بلند نظام والے نبی، اے بلند قامت والے نبی۔ لفظ نبی دا دوسرا مادہ ہے نبأن، نون با اور حمزہ۔ اگر اسی لفظ نبی دا مادہ نبأن لئیے، لفظ نبی دا معنی بندا ہے خبر دے۔ آج دنیا ایک بحث کر دی آیا نبی غیب دی خبر دیندا ہے یا نہیں دیندا؟ تو میں نو اتنا آکھن دیو نادانو جدو لفظ نبی دا معنی ہے خبر دینا، تو نبی دی خبر نو غیب اور حاضر نال مقید نہ کرو۔ میں نو تو اتنا آکھن دیو نبی فرش تے ہوئے خبر عرش دی دیندا ہے، عرش تے جاوے خبر فرش دی دیندا ہے۔ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، یہ روایت ترمذی شریف دے اندر بھی موجود ہے، مسلم دے اندر بھی ہے، ان دونوں تو پھر مشکات شریف دے اندر بھی۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز مدنی سرکار نے اپنے ہاتھ کو اگاں میں کیتا، پیچھا میں کیتا۔ جدو نماز تو فارغ ہوئے، بعض شارحین حدیث نے حضرت انس بن مالک کا نام لکھا ہے، بعض نے حضرت ابو ذر غفاری کا نام لکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں حضور میں دیکھا ہے دوران نماز تساں اپنے ہاتھ نو اگاں بھی کیتا ہے پیچھا بھی کیتا ہے، وجہ کی سی، راز کی سی، حکمت کی سی؟ نبی پاک نے جڑا جواب دیتا ہوتے میں بات چل کرنا، پہلے اکھی بند کرو، عالم تصورات حضرت ابو ذر غفاری دی روح نو سوال کرنے ہیں، اے ابو ذر اج ایک مسئلہ تے دسو، پڑھتے تسی نماز رہ سو دیکھ کدھر رہ سو؟ پڑھتے نماز رہے ہو دیکھ کدھر رہے ہو؟ اج تمام مکاتب فکر دے علماء دا ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ جدو بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے دوران نماز نظر سجدہ گاہتے رکھنے عبادت ہے، اے ابو ذر تساں کدھر ویکھ رہے سو؟ عالم اللہ وچوں حضرت ابو ذر غفاری دی روح جواب دیندی ہے، دنیا والو جدو مصلی تے کوئی اور امام کھڑا ہوئے سجدہ گاہ نو ویکھنا عبادت ہے، مصلی تے آمنہ دا لال کھڑا ہوئے سجدہ گاہ نہیں روح مصطفیٰ نو ویکھنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ علامہ اقبال ہے میں نے سے فرمایا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو یار کے ملنے کا ایک بہانہ بنی۔
میرے آل حضرت فرماندے نے کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے یا ستایا نماز نے، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جدوں میں نماز پڑھا رہا تھا، توجہ رکھیا جی مسلم شریف کی حدیث، جنت عرش تو میرے سامنے، مسلم شریف دے لفظ میں لکھاواں، حضور فرماندے نے میں ہاتھ اگاں کر کے انگوراں دا خوشا پکڑیا ہے، جے میں توڑ کے تانوں دے دیندا تسی ساری زندگی کھاندے رہندے، نسلاں ٹر جانا سی، خوشا قیامت تک نہیں سی۔ پھر میں کچھ سوچ کے چھڑ دیتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث دی شرح کردیاں فرماؤندے کہ حضور نے اس وجہ تو چھڑ دیتا کہ اگر میں دیتا دنیا پہ تے امت دے دل وچوں جنت دی طلب مک جاسی، میں ایتھے نہیں دیندا، امت آنا تے جنت ہی آپ آ کے کھا لے۔ ہن سنو جڑا میں نقطہ عرض کرنا، نبی فرش تے ہوئے خبر، نبی کھڑا کتھے، جنت کتھے، جڑا نبی زمین تے کھلو کے جنت وچ ہاتھ پا سکدا، کیوں جی؟ جنت جڈی بھی اچھی ہے نا، ہے میرے مصطفیٰ دے قدمہ تھے، دلیل دے ماں اس تو نے ہنانا اور جڑا تنا سی کھجور دا جد نال حضور ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن، ایک مائی صاحبہ ممبر بنوا کے دے دیتا، جدو محبوب ممبر تے آئے نو جدائی مصطفیٰ دی برداشت نہ کر سکیا، راوی آکھدن کہ انج رویا جی میں بچہ ماں تو وکھرے ہو کے رویا، حضور دی جدائی وچ رویا ہے۔ محبوب اٹھن جا کے اس نے ہنانا نو کلاوے وچ لے لیا، پر میں چپ کر جا کیوں رونا ہے، تو مینوں دس تینوں میں ایتھے دنیا وچ لاواں قیامت تک دنیا تیرا پھل کھاندی رہے تے جی آکھے تے جنت چلا دیواں، اس نے ہنانا کیا سونیا مینوں جنت چلا دے۔ درخت بھی جاندا سی کہ مشکل کشا رسول ہے، جیڑی گل کرنی ہے قبول ہو جائے۔ اچھا انہیں آکھا حضور مینوں جنت چلا دے، نبی پاک نے فرمایا میرے ممبر تھلے گڑا کھود دو، گڑا کھود کے انہوں دفنا دیتا۔ انہیں کتھے آکھیا سی، حضور کتھے دفنایا، اجے سمجھ نہیں آئی۔ نبی دسیا جنت جڈی دی اچھی ہے راسی محمد دے پیراں تھلے۔ تو عزیز آنے کی رابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج دی رات گئے، واپس آ کے فرمایا بلال میں تیرے زمین تے ٹرن دی آواز جنت وچ سنی ہے۔ بلال ٹرے مکے دی گلی وچ، او دے پیراں دی آہٹ محبوب جنت وچ پیا سننا ہے، اور جڑا بلال دے پیراں دے ٹرن دی آواز جنت وچ سن سکدا ہے، او قبر وچ جا کے پاکستان دے غلاماں دی فریاد نہیں سن سکدا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر۔ میرے آلہ فرماندے امتی منگے صحیح رسول کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کو خبر نہیں۔ عزیز آنے کی رابی نبی فرش تے ہوئے خبر، عرش تے جاوے خبر، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے گھوڑے دے تو سنا دینا۔ بڑے عرصے دی گل ہے، ادو میں چیچا وطنی ایسا ایک مولوی صاحب نے چٹ تے حدیث بخاری شریف دی لکھ کے بھیجی اپنے شاگرد دے ہاتھ، انہیں آخیا مولانا دا جواب دیو۔ حدیث ایسی حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو میں قیامت والے دن اپنی قبر شریف تو باہر آسا، میں جدو جانا ہے تو میرے تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پکڑ کے کھڑے ہو سن۔ روایت دے لفظ حضور فرماندے میں نہیں جاندا موسیٰ نو موت نہیں آئی،
یا وہ میرے تو پہلے پہنچ گئے. میں تھوڑا جا اچھا بولے. میں اج کل نا بعض احباب قرآن دی آیت پڑھ دیں قل لا اعلم الغیب. محبوب فرما دے اگر میرے کو غیب ہوندا لستکثرت من الخیر میں چوکھی ساری خیر کٹھی کر لینی سی. مڑ اے آیت پڑھ کے تے لوکاں نو گمراہ کر دینا. دیکھو تو حضور تے خود فرما رہے ہیں میرے کو غیب کوئی نہیں. انہاں دا مطلب سمجھاواں. سنو ایک ہوندا ہے علم ذاتی ایک ہوندا ہے عطائی. جتھے غیب دی نفی کیتی ہے نا حضور اوتھے ذاتی دی کیتی. اچھا کہ میرے کو ذاتی غیب نہیں جنہ ہے اللہ دا دتا ہوا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورۃ جن 29واں سپارہ اللہ فرماندا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. علم غیب میری صفت میں کسی نو عطا نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول مگر چن لینا اپنے رسولاں وچوں جنوں چاہاں عطا فرما دینا. اور رب نے واضح دس چھڈیا ہے میں اپنے رسولاں نو علم غیب. سنو ساڈا عقیدہ ہے جدوں الحمد الف تو قرآن شروع ہوا ہے والناس بسین تک جدوں قرآن دا نزول مکمل ہو گیا ادھروں قرآن دا نزول مکمل ہویا ادھروں مصطفیٰ دا علم غیب مکمل ہو گیا. کیا قرآن نہیں آتا میں ہر خشک اور تر شاید قرآن بیان اللہ فرماندا ہے میں ہر خشک اور تر چیز قرآن دے وچ بیان کی. کوئی علم ایسا نہیں جڑا قرآن وچ نہیں. جدو ہر شے قرآن دے وچ تے نازل کے دے سینے تے ہویا. تو جتھے حضور نے علم غیب دی نفی فرمائی ہے وہ ذاتی دی فرمائی. لہذا انہاں دی قرآن دی آیت سن کے گمراہ نہیں ہونا. اچھا بولو. میں ایک مثال دینا. اکثر پولیس والیاں دی جلسے جلوساں وچ عوام نال مڈ بھیڑ ہو جاندی کہ نہیں. بندے لڑ بھی پیندے وٹے مار دین. پولیس کول بندوق بھی ہوندی گولی بھی چلاوندے کیوں نہیں بولو. میں صرف مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہیے. انہوں نے پوچھو میاں بندوق بھی ہے گولی بھی ہے چلاوندے کیوں نہیں. آدھے اتوں آرڈر نہیں. ہن اتھوں کوئی جاہل نہیں کہہ سکتا بھی انہاں دی بندوق وچ گولی نہیں. اچھا ایک سپاہی اتلے آرڈر دا پابند ہے جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے وہ رب دے آرڈر دا پابند نہیں ہوندا. نبی کول علم ہوندا ہے لیکن واضح اتھے کردا ہے جتھوں آرڈر آ جائے. جدو اللہ فرماوے نا یہ گل واضح کر دے ادو نبی واضح کرنا. یہ مطلب نہیں کہ انہاں کول ہوندا نہیں ہوندا سارا کچھ رب دتا ہوندا ہے لیکن وضاحت ادو کر دیں جدو اللہ دی طرف حکم. جدو حکم نہ ہوئے چپ کر دیں. میں مثال دینا. اور تو آکھیں قرآن دی یہ آیت پڑھ کے قل لا اعلم الغیب. محبوب فرما دے اگر میرے کو غیب دا علم ہوندا لستکثرت من الخیر میں چوکھی ساری خیر کٹھی کر لینی سی. چلو جی یہ گل تے تباس کر لینے بعد. پہلے یہ دسو اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں. بولو. سارا علم رکھدا ہے سارا کچھ رکھدا ہے کسی دا محتاج تے نہیں. یہ تو سارے دا متفق علیہ عقیدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور تے گئے رب دا قرآن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ. موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کی. تھوڑا جا بولے کہ اگر رب نو موسیٰ دس گیا سی سجے ہاتھ کی وہ نہیں دسیا. وہ جاگتے بیٹھے ہو انہوں نے پوچھو بھی رب علم غیب رکھدا یا نہیں. جب رکھدا ہے تو موسیٰ دیکھی کھڑا ہے تو مڑ پہ پوچھتا ہے وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کی ہے.
اگو حضرت موسیٰ بھی یہ نہیں آکھیا بھی یا اللہ تو مینوں ویکھ لیا، اے نہیں ویکھی کہ نہیں عرض کیتی یا اللہ قال ہی عصایا اے سوٹا ہے سبحان اللہ اچھا بولو اے سوٹا اچھا رب پوچھی سی ایک گل اگو جلالی پیغمبر سی اگو 5-7 گلاں کولوں کر دی آدھے توقع علیہا اس سوٹے نال بکریاں نو پتے درختاں تو جھاڑ کے پونا تے جے کوئی بکری تانگ کرے تھوڑا جا بولے او دی کانڈ چ بھی اے دا مطلب ہے سوٹا جدو چلانا پوے نبی بھی چلاوندے بولو آج کل بندے آدھے نرمی 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 سختی نہیں ہونی چاہیے سختی راتی میں فیصلہ آباد سا اوتھے امریکن سنڈی سی جس پنڈ میری تقریر سی وہ سارے کٹھے ہو کے میں بیٹھ کے بیٹھا پہ آ گیا حضرت جی اتنے آخیا جی کچھ نہیں میں آخیا جی مینو جو اتنا پیسہ دے کے سدیا نے یہ کام واسطے سدیا نے یہ آخنا جی میں کہ میں آخنا ہی کچھ نہیں تو مڑ وہ دوئی بغیرت والی تقریر تو تسی بھی کر سکتے اچھا بولو سمجھ آئی کہ کوئی نہ میں کیا سونے ہو جی تقریر کرانی ہے میں تو سارا کچھ جاتا کیونکہ جدو باب آدم دی شان بیان کرنی ہوئے نا تے شیطان تے لعنت پاؤنی پیندی پاؤندے ہو کوئی نہ کہ شیطان نو چھڑ دیندے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شان بیان کر سو فرعون دا رجلا پٹنا پوسی حضرت ابراہیم دی شان بیان کر سو نمرود دا رجلا پٹنا پوسی حسین دی شان بیان کر سو یزید دا رجلا پٹنا پوسی محمد دی شان بیان کر سو ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ دا رجلا پٹنا پوسی سنیاں دا عقیدہ بیان کر سو دنیا دا رجلا پٹنا پوسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت زندہ بہرحال میں نے پھر کہنے روکنا سی آپ کا اللہ دا فضل ہے میں نے جتھے کو آخ دے میں نہ کوئی نہیں آگنا اتھے میں زیادہ کو جانا یہ نہ سدو اور مولوی بڑے پھر دیں انہوں نے سد لو جنہیں تواڈے مطابق تقریرہ کرن تو سونے ہو سوٹا جدو چلاون دا ٹائم آوے نبی بھی چلاؤں دے اور تواڈے جٹاں دی ایک مثال مشہور ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے آگے سمجھ اس لگا ہوں میں کنہ سمجھانا ہے او مولوی صاحب آکھیا بھی تسی آدھے ہو نبی نو سارا علم غیب ہے تے بخاری شریف دی روایت آکھدی پئی حضور فرماندے نے میں نہیں جاندا موسیٰ نو موت آئی نہیں یا وہ میرے تو پہلے پہنچ گیا میں وہ چٹ پڑھی تے وہ چھوڑ ہل ویکھیا میں کہ یار تیرے استاد دی لگدا ہے کل گھا چرن گئی کہ جی کی مطلب میں کہ مطلب ہے پتر یہ دس دی یہ واقعہ ہونا کدوں ہے آکھے قیامت والے دن جی میں کہ نبی دسیا کدوں نہیں سمجھ آئی ہونا قیامت والے دن نے حضور پہلے پہ دس دن حجے سونے والے علم نہیں او چھوڑ بھی بیچارہ پریشان ہو گیا بھی گل تو صحیح یہ سانو ساڈے استاد نے گمراہ کیتا ہے تو صرف تھوڑا جہا نا سمجھن دا فرق ہے حدیثاں جڑیاں اے پڑھ دین نا میں او میرے سامنے پڑھ میں تینوں انہاں وچ حضور دی شان ثابت کر سکوں لیکن میں جڑا اکثر گل کردا ہوں بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی ہوں میں ایک حدیث جڑی ہے نبی دا معنی ہے خبر دینا نبی فرش تے خبر عرش تے جاوے خبر صحیح ابن حبان دے اندر مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے مسلم شریف میں بھی دا کچھ حصہ ہے اور بھی کئی کتاباں میں میں الفاظ دا چناؤ سمجھاون واسطے اپنے انداز نال کرنا ہے مفہوم وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں ایتھے کھلوتا اپنے اس آخری امتی نو ویکھدا پیاں
جائیں اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے جہنم وچوں نکل کے جنت جانا ہے. اے دا مطلب ہے بھی اپنی کیتیاں دی بھگتنی تھوڑا جا بولے ماڑی کیتی چنگی کیتی کیتیاں دی بھگتنی پہنی ہے سیدھی جنت کوئی نہیں لگے. آج کل تواڈے پیر تے سیدھی لئی کھڑے نے کی بندہ کرے. ہن ایک بندے ویڈیو بھیجی کیڑے کیڑے نہ لڑیے الٹا جان میں دشمن بنے نام مراد اور بہو سلطانہ لگت دی نشین تین چھوڑی نچاوندا پیا ویڈیو وچ. ہن اس دلے نوں جُتیاں نہ مارا میں یہ پیر ہے انہاں بے غیرتاں فد کے اہل سنت دی تباہی کر دتی. تے ہوندا کی پیا جی کہ میلاد ہوندا پیا آپ کرسی پا کے بیٹھا ہے چھوڑی جناب اوتھے غیر بندے دا مجمع ہے چھوڑی جناب اوتھے تالا البدر علینا شعر بھی پڑھ دیا پیر تے بھی لعنت پہ پڑھدی انہاں رنت پہ پڑھدی اس مجمع بے غیرت تے بھی لعنت پہ پڑھدی. اس حد تک اہل سنت نو لے گئے ہو. میں صرف میلاد کا دفاع کرنے والا ہوں تمہاری بے غیرتیوں کا نہیں. ہونا پہاڑیاں لاؤں گے وہ تو کنجرا نے گانے چل سن گچ بوت بنا کے رکھ سن راتی رنا ٹور پہ سن دیکھن لکھ دی لعنت میلاد پہ بنا ہو. جیڑا رستہ حرام راہ کا کھولے وہ میلاد اس میلاد پر نہ رسول راضی ہے نہ اللہ راضی ہے. میلاد اونج کر نبی کی شریعت کے مطابق رب بھی راضی ہوئے رب کا رسول بھی راضی ہوئے. میں ان پیروں کی اور جہلوں کی بے غیرتیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں نہ ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جیڑے جیڑے انہاں دے مرید ہیں وہ بھی اہل سنت تو خارج ہیں. تمہیں پتہ پیر دیا شرطیں کنیاں نے 4 شرطیں لکھیاں نے بزرگاں نے پیر دیاں جہدے وچ ایک بھی گھٹ ہوے مرید کرن دے قابل نہیں. لیکن افسوس ایسی جہالت تے لعنت پئی ہے کہ جہاں پیر دا پوتر اٹھدا ہے بھاویں انہوں سنجے دا بھی پورا پتہ نہ ہوے وہ پیر بنیا بیٹھا. خانقاہی نظام دی بربادی ہو گئی. کدی یہ خانقاہ ہو سن جتھے مہر علی شاہ رنگے بیٹھے ہوندے سن تے جیڑا جاندا سی اودے دل وچوں ساری گندگی دنیا دی کڈ کے مصطفیٰ دی محبت عشق پا کے ٹور دیندے سن. ہن تساں انہاں تے پھر آپے پیر آکھنا بھی ساڈے خلاف مولوی ہڑپ پہ چٹ پیا جی تسی چیکا مارو میرا جلی دیر ساتھ چلنا میں تہاڈی پوچھل تے پیر ایویں دیسا تے اس تو زیادہ دیسا. میں انج نہیں تانوں میں آکھنا بھی تساں بالکل آزاد ہو تے جویں مرضی تسی اہل سنت عقیدے دی تباہی کرو. تانوں پوچھنا بڑا کھیڈ لیا سونےو ہن نہیں کھیڈن دیاں گے بڑی تباہی کر لی تساں اہل سنت نہ تانوں دین دا پتہ جدوں تانوں نہیں پتہ مریداں نوں کی پتہ ہونا ہے. تو عزیز آنے کی رابی جیڑا غیر شرعی کم ہوئے او دا اہل سنت نال تعلق انہوں سنیاں نال جوڑن دی کوشش نہ کرے وہ اس کی اپنی جہالت ہے. حضور فرمایا میں اپنا آخری امتی جیڑا جہنم وچوں نکل کے جنت جانا ہے میں رسول ایتھے کھڑا وینا اور وہ جاون دا انداز بڑا عجیب جدوں نے اپنی کیتیاں دی بھگت لینی نا رب آکھنا فرشتے ہو انہوں جہنم دے اتلے کنارے تے لے او جدوں اتے آ جانا ہے آخری کنارے تے اتے تھلےوں نکل دے تھوڑی دیر تو بعد آکسی یا اللہ اینی مہربانی کر چھڈی مینوں ہیٹھوں کڈ لیندے اتے ایک مہربانی اور کر دے اس تو اگا میں تیرے کول کچھ نہیں منگدا ان دے وچوں کئی بار کڈ دے. اچھا بولے ہن ویکھو اس امتی دی رب نال جڑی گل ہونی ہے نبی او بھی سندا پیا اون بیان بھی کردا پیا ویدا بھی پیا اور علم غیب کینوں آکھ اللہ فرمائے گا فرشتوں کڈ دے جدوں جنت چوں جہنم چوں باہر نکل جاسی. ہن ظاہری بات ہے تھوڑی دیر تو بعد پھر بندہ کتنے رہ سکتا بندہ لالچی تو ہوندا ہے. تھوڑی دیر تو بعد آکسی یا اللہ وعدہ تو کیتا سی بھی اور کچھ نہیں منگدا لیکن ایک مہربانی اور کر دے اس تو بعد پکا وعدہ موڑ نہیں کچھ منگدا. رب فرمائے گا ابن آدم تو گل کر کے پھر جانا ہے
عرض کر سی یا اللہ تو قادر قدیر ہے، میں عاجز فقیر ہوں، میں تو صرف عرض ہی کر سکنا، پر میرا یہ وعدہ بھی اس تو بعد کچھ نہیں منگا۔ اللہ فرمائے گا کی چاہنا ہے؟ عرض کر سی یا اللہ میں دنیا تو سننا سا تیری جنت بڑی سونی، مینو صرف وہ دروازہ دکھا، اچھا بولو، مینو وہ دروازہ دکھا دے۔ رب آئے گا فرشتو دکھاؤ دروازہ، ہن جیڑی ہے جنت سونی وہ دروازہ کڈا سونا، دروازہ ویکھ سی تے موڑ رہا نہیں جانا، جن دا بوہا ایڈا سونا ہے اندروں کڈی سونی ہو۔ تھوڑی دیر تو بعد آکسی یا اللہ وعدہ تو کیتا ہے بھی اور کچھ نہیں منگدا، پر مہربانی کر ایک مہربانی اور کر دے، صرف مینوں اتو ایک جاتی مرا، میں ویکھنا اندر ہے کی۔ اللہ فرمائے گا ابن آدم ہر واری گل کر کے مکر جانا، ہن قادر قدیر دی شان ویکھ جاندا پیا ہے چاہندا کی، لیکن رب دا بندے نال پیار ہے، یہ دا فضل ہے۔ تاں کر کے سلطان العارفین فرماندے نام سیر دن با چھٹا کی پوری سرساری میں ماشا اور دل رتیاں دے آئی وجرتیاں ہوا دیوری پوری ناہی وج پورا ہو سی بہو جدو ہو سی بدل الہی رب جاندا ہے کرنا کی چاہتا، لیکن رب دا بندے نال پیار نہیں۔ حضور فرماندے میں سارا کچھ ویکھ رہے، آکسی یا اللہ اتر جاتی مرا دے، ویکھنا اندر ہے کی۔ رب آکسی اس تو بعد دا کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتے دکھاؤ گے، جدو اتو جاتی ویکھ سی اندر مالک دے فضل دی بہاراں ہو سی۔ جنت دا جڑا پھل ہے نا وہ اتنا اچا ہے کہ 500 میل دی مسافت تے بجلی دی مان تیز گھوڑا بجے تے 500 سال لگ دیں پھل تک پہنچے، یہ حدیث پاک۔ اچھا ایک اللہ دا ولی یہ حدیث شاگرداں نوں پیا پڑھا دے، سامنے سی کھجور دا درخت، جدو یہ حدیث پڑھائی نا اس بزرگ نے کہ وہ شاگرد ایک بول پیا، کہ شاگرد لاڈے بھی ہوندے، انہیں کہا استاد جی یہ تو نہ کھواونے والی گل نہیں، اچھا بول ایڈا اچا بجے بندہ تے 500 سال لگن تے تو نہ کھواونے والی گل نہیں۔ آپ فرمایا پتر انج نہیں، جنتی دی شان ہونی، انہیں آکھنا نا آ جا تے 1 سیکنڈ تو پہلے پھل دی گود جو ہے اجے باپے آکھیا آ جا، جڑا سامنے درخت سی نا او جڑا پٹ کے باپے آ ٹر کے فرمایا اوتھے روک، میں تے مسئلہ پہ سمجھاؤں نا، اچھا بولو میں مسئلہ پہ سمجھانا۔ پیر نہیں سابے والے اور جنہاں دے ہلکے کتے دا دم زیادہ مشہور ہے، وہ ہلکے کتے والا تو علاج ہو جاتا، جن وہ وڈ لین علاج نہیں ہوتا۔ وہ شیعہ جدو انہاں شیعہ دے عالم سدے نا سٹیج تے اپنے مریداں نوں ساتھ کے کہنے لگے بھائی سانو یہ فقہ چنگی لگی ہے، اسا ادھر پہ جانے تو ساڈے مرید سارے ساڈے مگر آ جاؤ۔ ہن مرید سارے چپ بیٹھے بھی، ہن پیراں نوں کی آکھیے، یہ تو گمراہ ہوئے کھڑے نال سانو بھی پھدی کھڑے۔ اگوں جناب ایک اوان سی ریٹائرڈ SHO تھانے چوں،
مرید سی انہاں دا وہ کھڑا ہو گیا انہیں آخیا مرید جی تہاڈی اجازت ہوگی تہاڈی طرفوں پیر نو میں جواب دیواں انہاں کہ دے وہ چڑھیا سٹیج تے اس کہا آؤ پیرو سنو تسی اس دادے دی اولاد ہو جائے کندھ توڑ دیتی سی جائے کندھ توڑ دیتی سی میں سٹیج تو ہیٹھاں پہ لانا تسی اشارہ کر کے 1 فٹ سٹیج انج توڑ دیو جے تواڈے اشارے نال سٹیج توڑ گیا تے میں بھی مگر تے مرید بھی مگر تے جے تواڈے آ کے پھٹے نہ ہلن تے دربار ساڈے پیر دا ہے اوتھے آونا ہے تے مذہب تواڈا ساڈا وکھرا ہے سچا بولو ایو جی جرت پیدا کرو ایتھے مرید آدن پیر جو آکھے تے ٹھیک ہے ایو جی جرت پیدا کرو کیونکہ ایسا کلمہ کسی پیر دا نہیں پڑھیا کلمہ رسول دا پڑھیا رسول دے درجے تے نہ لے جاؤ کسی نو بھی صرف ایک حکم مننا ہر صورت وچ رسول دا واجب ہے باقی کسی دا بھی نہیں باقی ہر ہستی دے حکم نو شریعت دے مطابق دیکھاں گے اگر وہ دے مطابق ہویا مننا گے نہ ہویا دیوار تے مار میرا پیر اگر شریعت دے خلاف گل کرے نا میں چوک کے مارا میں نے شریعت پہلے پیر بعد تو عزیز آنے کی رابی انہیں آکھیا میں مسئلہ پہ سمجھانا ہوتے کھلو ہوں جدو انہیں اندر جاتی ماری اندر رب دے فضل دیاں بہاراں رہا نہیں جانا موڑ یو ٹرن لے لی سی آپ سے یا اللہ ایک مہربانی اور کر دے صرف اندروں ایک گیڑا کڈا چکر کاٹ کے میں باہر آ جاتا اللہ فرمائے گا اس کو بعد ہوتا بالکل کچھ نہیں رب فرمائے گا ابن آدم ہر باری گل تو مکر تے جانا ہے چل تینوں گیڑا کٹا دے فرشتے نے رب آکسی بھی ساری جنت پھرا دے جدو ساری جنت پھر لے سی نا فرشتے اکثر باہر نکل آدھا نہیں انہاں کہا تو رب نال وعدہ نہیں کیتا تے پھر کے آ جا سکتا کہ انہیں اگو آکھنا رب وعدہ نہیں کیتا جڑا اندر آ گیا انہیں باہر جانا نہیں جڑا اندر آ گیا انہیں باہر جانا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے ہیں حضور ایک گل کر کے انہا ہسے کہ مدنی سرکار دی داڑاں ظاہر ہو گئیاں اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ بندے دی یہ گل سن کے کلا میں نہیں ہسیا میرا رب بھی اپنی شان دے لائق مسکرایا ہوئے اپنی شان دے اس لفظ کا اضافہ میں کیتا ہے انہوں او رب دے مسکرانے نو اپنے طرح نہیں قیاس کرنا اے وہی جاندا ہے اپنی شان دے لائق مسکرایا ہے تو حضور فرماندے میں ایتھے کھلوتا او دا جہنم وچوں نکل کے جنت جانا سارا ویکھدا پیا سونیا جڑا محبوب اپنے آخری امتی نو انج پیا ویکھدا ہے اون دی نظر تو کیڑی شل ہو سکتی نبی دا معنی ہے خبر دینا نبی فرض تے خبر آہستہ جاوے خبر دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرمایا